معزز افسران، محترم وہ حکام جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، خصوصاً یہاں کے چیف آفیسر صاحب اور ان کے جملہ رفقا، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے دنیا و آخرت کی جمیل کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ میرے استاد گرامی پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اکرم الازہری صاحب آپ ہی تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق شائق صاحب اور ان کے ساتھ جمیع علماء کرام سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2-3 آیات بینات کے کچھ حصے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے ہیں، اس کی روشنی میں چند باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ جن جن کی بات بنی ہے ذرا مل کے محبت کے ساتھ جھوم کے پڑھ لیں۔ صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، اور پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی۔ قد جاءکم من اللہ نور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری وقال کعب بن زہیر ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف اللہ مسلول۔ پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی۔ اور بڑا پیارا شعر ہے کہ سورتیں قرآن جو پڑھی، سورتیں قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرك انا اعطیناک الکوثر وللآخرة خیر لك من الاولی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی۔ اور آخری شعر، رخ کی روشنی سے دل بنا، ان کے رخ کی روشنی سے دل بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ معزز شرکائے محفل، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کرواؤ۔ ایام اللہ کون سے ہیں؟ وہ تمام دن جن میں اللہ کریم کی کوئی خاص نعمت اور رحمت نازل ہوئی یا کسی اہم امر کے واقعے سے وہ دن معروف ہوا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ،
لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو یہ ہوا بھی نعمت ہے، یہ زمین بھی نعمت ہے، آسمان بھی نعمت ہے، سورج بھی رحمت ہے، شجر و حجر، شمس و قمر، یہ ساری رحمتیں بھی ہیں، رب کی نعمتیں بھی ہیں۔ پر کارخانہ قدرت میں جو النعمت الکبریٰ ہے، جس نعمت کے صدقے رب نے ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمت وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو جب عام نعمتوں کو یاد رکھنا اور عام وہ دن جن میں کوئی نعمت اترے، کوئی رحمت اترے، اس دن کو یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ امر باری تعالیٰ ہے۔ تو جس دن سب نعمتوں کی جان، بلکہ جن کے صدقے سب نعمتیں ملی ہیں، جس دن وہ آئے ہوں گے، اس دن کو یاد رکھنا کتنا بڑا ضروری کام ہوگا۔ تو یہ آج کے یہاں کے ہمارے احباب قبلہ محترم اظہر صاحب، محترم رسول اللہ ملک صاحب اور جمیع احباب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اللہ کریم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ نعمت الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں یہ اہتمام کیا ہے۔ دوسری بات، وہ جو سرکار تشریف لائے ہیں، اللہ کریم نے ان کو باعتبار صورت بھی سب سے حسین بنایا، باعتبار سیرت بھی سب سے اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صورت ایسی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، مبرئا من کل عیب، آپ کے حسن کو دیکھ کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یوں لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسے تخلیق کیا۔ آپ سے بڑھ کے سونا اور حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی محبوب رفیقہ حیات حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سناؤں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ضرور سناؤ۔ اب آپ کی نعت سنیں گے دل کا زنگ اتر جائے گا۔ آپ عرض کرتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمسی سمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ اب کہتی ہے کہ ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک ہمارے گھر کا سورج ہے۔ جو ہمارے گھر کا سورج ہے یہ آسمان کے سورج سے اعلیٰ ہے۔ کیوں اعلیٰ ہے کہ آسمان والا سورج صبح چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے آمینہ کا سورج اس وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مدح سرائی صحابہ اکرام کرتے رہے۔ کہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں برت نار الخلیل مختتما انت فی صلبہ کیف یحترق انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق۔ اور کہیں بعد میں حضرت امام بوصیری آئے تو کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ، فاق النبیین فی علم ولا فاق النبیین، سب نبیوں سے فائق ہو گئے، علم میں بھی فاق النبیین فی خلق و فی خلق، اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی حضور سب نبیوں سے بڑھ گئے اور اپنی سیرت اخلاق عالیہ کے اعتبار سے بھی سب نبیوں سے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، نہ علم میں کوئی آپ کے برابر ہے، نہ کرم میں کوئی آپ کے برابر ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور بعد میں پوری امت حضور کے سراپا قدس کی تعریف بیان کرتی رہی۔ دوسری چیز ہے حضور کی سیرت۔
سیرت کے حوالے سے دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اعتبار سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اسی لیے وہ کامل نمونہ ٹھہرے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ دیکھیں حضور کی سیرت کے حوالے سے ایک دو گوشے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ جب سرکار کے مہمان آیا کرتے تھے، حضور کسی مہمان کو خالی نہیں بھیجتے تھے، جو بھی آتا تھا حضور اس کو کھانا کھلاتے، خدمت کرتے۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، لیکن عجز و انکسار ہے، جو آتا ہے جواد ہے، سخی ہے، خدمت کرتے ہیں۔ اچھا، جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اصل میں، آپ فرماتی ہیں مجھے حکم ہوتا کہ کھانا بناؤ، میں کھانا بنا کے پیش کرتی، حضور کی بارگاہ اقدس میں وہ برتن بھیجے جاتے، آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں وہ برتن، وہ پلیٹیں جن میں حضور کھانا تناول فرماتے تھے، جب وہ گھر واپس آتی تھی تو میں پلیٹ دیکھ کر پہچان جاتی تھی کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پلیٹ میں کھانا تناول کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ وہ فرماتی ہیں وہ سب سے صاف ہوتی تھی، چمک رہی ہوتی تھی۔ یہ نفاست جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پھر آپ بتاتی ہیں کان خلقہ القرآن، قرآن مجید کو پڑھتے جاؤ، جو جو چیز، جو جو پیرامیٹر، جو جو مطلوب خدا بندی چیزیں ہیں قرآن مجید میں تم دیکھو گے، عملاً وجود کی صورت میں دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اخلاق کو دیکھ لو۔ آپ دیکھیں آج عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، صبر و استقامت ختم ہوتی جا رہی ہے، جذبات انتہائی تیزی کے ساتھ لوگوں کے، یقین مانیے مجھ سے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی جانا ہوتا ہے، 92 پہ، ARYQ ٹی وی پہ، جیو پہ، سب سے زیادہ جو سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ غصے میں آ کے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی حل بتائیں۔ یعنی ہمارے اندر اشتعال اتنا زیادہ آ چکا ہے، قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں، حضور کی قوت برداشت دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، صبر دیکھیے، استقامت دیکھیے۔ مدینہ طیبہ میں ہے، مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ میں قریش کا سردار ابو سفیان، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدینہ طیبہ آئے حضور کی بارگاہ اقدس میں اور آ کے کہنے لگے ایک بڑے ضروری کام سے آیا ہوں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، تکالیف دی تھی۔ آئے کیوں تھے؟ کیسے آئے ہو؟ حضور نے پہلے کھانا کھلایا، پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضور بات یہ ہے بڑے پریشان حال ہو کے آئے ہیں، جنگوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے، وہ آپ کے قبیلے کی جو عورتیں ہیں، خاندان کی، قریش کی، آپ کی بیٹیاں بھوکی مر رہی ہیں، قحط پڑ گیا ہے، اور آپ کا ایک غلام ہے سمامہ بن اسال، اس نے ہماری گندم روک دی ہے۔ وہ حضور کے غلام تھے، بہت بڑے سردار تھے، اور مکہ کی جو گزرگاہ تھی، معاشی جو ہب لائن وہ انہوں نے بند کر دی تھی۔ حضور آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری بیٹیاں بھوکی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، مہربانی فرمائیں۔ سرکار نے ایک بار بھی اشارتاً ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک تم نے بھی تو مجھے قید میں رکھا تھا، ایک دانہ نہیں پہنچنے دیا تھا تم نے ہمارے گھر تک، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے کیا کچھ کیا تھا ہمارے ساتھ، رستوں میں کانٹے بچھائے تھے، اوجڑیاں جسم پہ رکھی گئی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا تھا، حضور کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بڑی صاحبزادی حضور کی، ان کو شہید کیا۔ ایک بار بھی سرکار نے یہ بات نہیں کی، دیکھا کہ اب چل کے آ گیا، حوصلہ دیکھیے۔ سرکار نے حضرت سمامہ بن اسال کو فرمایا ان کا کھانا جاری کر دیا جائے، ان کی گندم جاری کر دی جائے، اور پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ جل کریم سے فرمایا
5000 درہم و دینار میری طرف سے ان کو تحفہ دیں کہ مکہ کے وہ گھر جہاں قحط پڑ چکا ہے ہر گھر میں یہ لنگر پہنچایا جائے گا۔ سونے کے سکے، چاندی کے سکے 5000، امام شہرستانی لکھتے ہیں الملل والنحل میں 5000 دینار سرکار نے اپنی جیب حضور نے دیے۔ ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے جب ہم نے سیرہ کا سبق ان سے پڑھا، فرماتے تھے مکہ فتح بعد میں ہوا تھا، وہ جو 8 ہجری میں فتح مکہ وہ بعد میں ہوا تھا، جب سرکار نے لنگر ان کے گھر بھیجا تھا دل پہلے فتح ہو چکے تھے۔ تو یارو یہ جو دل کا فتح کرنا ہے نا، ہمارے اولیاء صوفیاء کرام جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضور وہ فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا اچھا بیٹا اگر وہ ہمیں گالی دے رہا ہے ہم بھی اس کو گالی دیں، وہ رستے میں کانٹے بھی چھا رہا ہے ہم بھی کانٹے بھی چھائیں تو جہان تو سارا کانٹوں سے بھر جائے گا، تو کوئی تو کانٹے چننے والا بھی ہو، آؤ میرے ساتھ ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ تو مٹھائی ساتھ لی اور اس کو جا کے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کسی نے کینچی دی تو ہمیں حضور کینچی قبول کریں، فرمایا کینچی نہ دیں مجھے سوئی دیں، کیونکہ کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، ہم جوڑنے والے بن جائیں۔ تقسیم تو پہلے بڑی ہو چکی ہے، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ کاش ہم اس بات کو سوچیں، ذات نبوی پہ اکٹھے ہو جائیں، اس ملک کی بقا کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ کہیں مذہبی فرقہ واریت نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہیں لسانی فرقہ واریت نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کہیں سیاسی فرقہ واریت نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ اس نبی سے سبق سیکھیں، اس کریم آقا کی ذات و برکات سے سبق سیکھیں، جن کی بارگاہ اقدس میں جب حضور نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے موقع پہ حضور کا جو سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، اور اس اکرمہ کی بیوی ہے ام حکیم۔ ام حکیم حضور کی بارگاہ اقدس میں آئی اور آ کے عرض کیا حضور کیا آپ مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا کون ہو تم؟ میں ام حکیم ہوں، اکرمہ کی بیوی ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس نے اتنی تکلیفیں دی تھی بندہ تصور نہیں کر سکتا، وہ ظلم اس نے کیے تھے۔ اس کا بیٹا بھی پہلے مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں لڑتا رہا، حتیٰ کہ بدر میں بھی۔ اس کی بیوی تھی ام حکیم۔ حضور نے فرمایا میں نے معاف کیا تمہیں۔ کہا حضور اگر آپ اتنے سخی ہیں معاف بھی کر دیتے پھر مجھے کلمہ شریف بھی پڑھا دیتے۔ اس طرح سرکار نے، میں ایک آپ کو وظیفہ دیتا ہوں آج، وہ وظیفہ ہے جو سرکار نے خود اپنایا ہے، حضور نے جس وظیفے کو کیا ہے، اور وہ وظیفہ ہے غم امت کا، امت کا غم۔ حضور جانتے تھے اگر میں نے ان کو معاف نہ کیا یہ دوزخ میں جائیں گے، تو کیوں جو دوزخ میں جائیں؟ یعنی نظر بڑی ہو، جس وقت وسعت نگاہ کی بڑی ہوگی فتنے ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گا تو کامیاب شیطان ہوگا، یہ جنت میں جائے گا تو کامیابی میری ہے، تو ہم اس کو کیوں دوزخ میں جانے دیں؟ سرکار نے فرمایا اچھا تم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے۔ وہ بی بی اٹھ کے جانے لگی، چند قدم گئی پھر واپس آ گئی۔ سرکار آپ نے مہربانی تو فرما دی ہے، اب ایک کرم نوازی اور فرمائیں۔ حضور نے ام حکیم سے فرمایا بتاؤ کیا چاہیے؟ حضور ایسا ہے کہ میں سردار کی بیوی ہوں، مکہ میں سردار کے گھر رہی ہوں، سرداری کی ہے، میرا شوہر ڈر کے بھاگ گیا، ڈر کے مارے بھاگ گیا، وہ جدہ کے ساحل پہ کسی کشتی کے انتظار میں نکل گیا ہے۔ حضور اب یہاں پہ اب میں لوگوں کے کام کروں گی، کیا کروں گی؟ جہاں آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے مہربانی کر کے آپ اکرمہ کو بھی معاف کر دیں۔ سرکار نے فرمایا ہم نے تیرے کہنے پہ اکرمہ کو بھی معاف کیا۔
عرض کی حضور وہ نا ڈر کے بھاگ گیا ہے، میں جا کے اسے پکڑ کے کہوں گی نا کہ حضور نے معاف کر دیا ہے، اس نے ماننا نہیں، اب مجھے کوئی نشانی بھی دے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ میری اونٹنی لے جاؤ، اونٹنی بھی عطا کر دی۔ وہ گئی چلتے چلتے جدہ کے ساحل پہ، وہاں جب پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ تو کشتی پہ بیٹھ کے جا چکا ہے۔ لوگوں نے کہا بی بی اب تم واپس جاؤ، اب نہیں، اب وہ پتہ نہیں کس ملک میں جائے گا، کہاں رہے گا، کوئی موبائل کا تو دور نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں اب میں حضور کی خادمہ بن گئی ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اب تو میں لے کے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا یہاں بھی اب کوئی ایسا سورس نہیں ہے، تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے حضور کو یاد کیا۔ میرا خیال ہے وہ انداز شاعر میں وہ یوں کہتی ہوگی، پنجابی کا وہ ہمارے صوفی صاحب تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ ہوائے شہر محبوباں دے جائیں، میرے احوال آقا نو سناویں، کبھی اس شہنشانو یا محمد، میرے ولے کرم دی جات پاویں۔ وہ ادھر کھڑی ہو گئی، حضور کو یاد کرنے لگی۔ ادھر جناب اکرمہ کی جو کشتی تھی وہ چلی، جب آگے گہرے سمندر میں پہنچی تو آگے سے طوفان آ گیا۔ سیرت ابن حشام سے لے کے آپ ضیاء النبی تک تمام سیر کو پڑھ لیں۔ طوفان جب زیادہ آیا اور کشتی ڈولی تو اکرمہ کہنے لگا کیا صورتحال ہے؟ وہ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا جی بچنے کی کوئی صورتحال نہیں، موت قریب ہے، کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے، ملاحوں نے سب نے جواب دے دیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بچنے کی صورت ہے؟ تو وہ ایک ملاح بڑا دل والا تھا، عشق والا تھا، کہنے لگا اب بھی کشتی ایک صورت میں بچ سکتی ہے۔ کیا صورت ہے؟ اس نے کہا جس نبی سے بھاگ کے آیا ہے نا اس کا کلمہ پڑھ لے، حضور کا نام نامی لے، کلمہ طیبہ پڑھ، طوفان ابھی ختم ہو جائے گا۔ اکرمہ نے کہا پکی بات ہے؟ اس نے کہا پکی بات ہے۔ اکرمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا۔ تمام سیر نگار لکھتے ہیں بس ادھر سے کلمہ طیبہ پڑھنے کی دیر تھی، طوفان ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اصل میں کام تو پیچھے سے شروع ہو چکا تھا، نگاہ مصطفیٰ ہو گئی تھی، طوفان ختم ہو گیا، ہوا چلتی ہوئی تھم گئی، بھنور نکل گیا، کشتی چلنے لگی۔ اب وہ ملا کہنے لگا حضرت وہ جو پریشانی تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے، اب اجازت دیں تو کشتی واپس موڑے۔ اس نے کہا واپس موڑو۔ واپس جب جدہ کے ساحل پہ کشتی پہنچی تو بیوی جو ہے ام حکیم انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا دیکھیں بلانے والے واپس بلا لیتے ہیں۔ کہا اکرمہ کدھر بھاگ کے جا رہا تھا؟ یہ حضور نے تیرے لیے اونٹنی بھیجی ہے، سرکار نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہا واقعی معاف کر دیا ہے، ہمارے تو جرم بہت بڑے ہیں۔ کہا جرم جتنے بھی بڑے ہیں ان کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ اونٹنی ساتھ لے کے اکرمہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آتا ہے۔ اب دیکھیے چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میرے سرکار کو عرض کیا گیا حضور اکرمہ باہر آ گیا۔ میرے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضور دوڑ پڑے استقبال کے لیے۔ وہ جو چادر تھی نا، احادیث میں آتا ہے وہ چادر بھی گر گئی اور سرکار نے اٹھائی بھی نہیں، ایسے ہی دوڑ پڑے اور سرکار نے ایسے بازو پھیلا لیا اور ایسے بازو پھیلا کے استقبال کیا اکرمہ کا اور فرمانے لگے مرحباً یا ایھا الراکب المہاجر این تذہب، ہمیں چھوڑ کے کشتیوں پہ بیٹھ کے جانے والے کدھر جائے گا؟ ہمیں چھوڑ کے ادھر آؤ۔ سینے سے لگایا، بس کام ہو گیا، زنگ اتر گیا، قدموں میں گرے اور پھر حضرت اکرمہ کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کلمہ طیبہ آپ کا پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں، حضور جرم بہت بڑے بڑے کیے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سب معاف ہو گئے، آگے بات کرو۔ حضور ایک دعا یہ کریں زندگی میں جتنی جنگیں میں نے آپ کے خلاف لڑی ہیں اس سے 2 گنا زیادہ اب میں آپ کے حق میں لڑوں، اسلام کے لیے لڑوں۔ سرکار نے اس دعا پہ آمین کہی اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہی جس شخص کا باپ ساری زندگی اسلام دشمنی میں آگے رہا،
بیٹا جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اسلام کے دفاع کے لیے سب سے آگے رہا، اور پھر جنگ یرموک میں انہوں نے اپنے 2 بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے 2 بیٹے دین اسلام پہ قربان کیے، اور پھر خود بھی جنگ یرموک میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے، حق کے فروغ کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ کس چیز کی طاقت تھی؟ یہ اصل میں اخلاق محمدی کی طاقت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار دیا، جو محبت دی، وہ صفوان بن امیہ بن خلف، وہ امیہ بن خلف کا جو بیٹا تھا صفوان، اس کا بھی یہی قصہ تھا، حضور کا دشمن تھا، غزوہ احد میں تلوار ماری تھی، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور حضرت زید بن دسنہ کو بھی اس نے شہید کیا تھا، بھاگ گیا تھا، عمیر بن وہب جا کے پکڑ کے لے کے آیا، کہا حضور مجھے بھی معافی مل جائے گی، تجھے معافی مل جائے گی، کہنے لگا میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، حضور نے فرمایا نہ کرنا، تجھے موقع ہے، کہنے لگا مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دو، میرے سرکار نے فرمایا میں تمہیں 4 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، سوچو، پرکھو، دیکھو، پھر کلمہ طیبہ پڑھو۔ حضور ساتھ لے کے مکہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو ایک اس طرف پہاڑ تھا، ایک اس طرف پہاڑ، اور اس کے درمیان میں غزوہ حنین سے جو مال غنیمت آیا تھا، لاکھوں بکریاں موجود تھیں، لاکھوں بکریاں، بھیڑیں، اونٹ۔ تو چونکہ قریش کے لوگوں کو مال بہت پسند تھا، حضور نے دیکھا صفوان کی نگاہ بکریوں کی طرف ہے، سرکار نے فرمایا صفوان یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو لاکھوں بکریاں، اونٹ، بھیڑیں، یہ ساری کی ساری میں نے تجھے عطا کر دی۔ یہ سخاوت تھی۔ بس جب یہ عطا کی سرکار نے، اسی وقت کہنے لگا حضور مجھے کلمہ شریف پڑھائیں، کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر نعرہ لگایا، پہاڑ پہ چڑھ کے نعرہ لگایا میری قوم کے لوگوں، حضور اتنا عطا کرتے ہیں انہیں فقر کا کبھی خوف بھی نہیں رہتا، اتنی بڑی سخاوت اللہ کے نبی کے سوا کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور واقعی میں آخری بات کر کے اسی پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا، دلوں کا کتنا خیال رکھا۔ ایک جنگ میں کچھ شخص گرفتار ہو کے آئے، حضور نے فرمایا ان میں